خداوند یسوع مسیح کے عظیم بابرکت نام میں آپ سب کو سلام۔ میں ہوں پاسٹر منور خورشید۔ پروگرام کلام روشنی میں ناظرین آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں گزشتہ تمام پروگرامز کے لیے، آپ کی طرف سے دیے گئے اچھے فیڈ بیک کے لیے، اور خاص طور پہ ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ آپ خدا کے کلام کو سیکھ رہے ہیں اور بہت سارے لوگوں کے لیے بابرکت بن رہے ہیں۔ ناظرین، تیسرے سیزن کا پروگرام نمبر 186 ہے، جس میں ہم خدا کے کلام کی سچائیوں کو جانیں گے، سیکھیں گے۔ جن خداوند نے آج ہمیں جوائن کیا ہے، مختصراً تعارف ان کا آپ کے ساتھ کرواتے چلیں۔ ہمیں جوائن کیا ہے پاسٹر عظیم رحمت صاحب نے، گاڈ بلیس یو، اور ان کے ساتھ ہمیں جوائن کیا ہے پاسٹر پرویز ندیم صاحب نے، گاڈ بلیس یو۔ ناظرین، اس سے پہلے کہ ہم آج کے متن کی تلاوت کریں، میں ریکویسٹ کروں گا پاسٹر پرویز ندیم صاحب سے پلیز دعا میں رہنمائی کریں۔ خدم قادر مطلق خدا، ہم تیرا شکر کرتے ہیں اور تیرے نام کو مبارک کہتے ہیں اس وقت کے لیے جو تو نے ہمیں بخشا، تاکہ باپ اس زمین پر ہم تیرے کلام مقدس کی باتوں کو برکت ٹیلی ویژن کے تمام ویورز کے ساتھ شیئر کر سکیں۔ ہم تیرا شکر کرتے ہیں اور یہ منت کرتے ہیں یسوع مسیح ناصری کے نام سے ہمیں حکمت، دانائی اور فہم عطا کرنا، تاکہ خداوند تیرے کلام کی سچائیوں کو بہتر طور پر ہم لوگوں تک پہنچا سکیں، اور کلام کی ان باتوں کے وسیلہ سے تمام دیکھنے والے اور ہم اے خدا برکت پائیں اور ایمان میں اور زیادہ ترقی حاصل کریں۔ تیرا شکر کرتے ہیں مسیح کے نام سے، آمین۔ تھینک یو سو مچ۔ ناظرین، کلام مقدس میں سے اپنی رہنمائی کے لیے آج ہم تلاوت کریں گے نئے عہد نامے میں سے مقدس لوکا کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 19واں باب اور اس کی 28ویں آیت سے 40ویں آیت تک خداوند کے زندگی بخش پاک کلام میں یوں مرقوم ہے۔ یہ باتیں کہہ کر وہ یروشلم کی طرف ان کے آگے آگے چلا۔ جب وہ اس پہاڑ پر جو زیتون کا کہلاتا ہے بیت فگے اور بیتنیہ کے نزدیک پہنچا، تو ایسا ہوا کہ اس نے شاگردوں میں سے 2 کو یہ کہہ کر بھیجا کہ سامنے کے گاؤں میں جاؤ اور اس میں داخل ہوتے ہی ایک گدھی کا بچہ بندھا ہوا ملے گا، جس پر کبھی کوئی آدمی سوار نہیں ہوا، اسے کھول لاؤ، اور اگر کوئی تم سے پوچھے کہ کیوں کھولتے ہو تو یوں کہہ دینا کہ خداوند کو اس کی ضرورت ہے۔ پس جو بھیجے گئے تھے انہوں نے جا کر جیسا اس نے ان سے کہا تھا ویسا ہی پایا۔ جب گدھی کے بچے کو کھول رہے تھے، اس کے مالکوں نے ان سے کہا کہ اس بچے کو کیوں کھولتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ خداوند کو اس کی ضرورت ہے۔ وہ اس کو یسوع کے پاس لے آئے اور اپنے کپڑے اس بچے پر ڈال کر یسوع کو سوار کیا۔ جب جا رہا تھا تو اپنے کپڑے راہ میں بچھاتے جاتے تھے، اور جب وہ شہر کے نزدیک زیتون کے پہاڑ کے اتار پر پہنچا تو شاگردوں کی ساری جماعت ان سب معجزوں کے سبب سے جو انہوں نے دیکھے تھے خوش ہو کر بلند آواز سے خدا کی حمد کرنے لگی کہ مبارک ہے وہ بادشاہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے، آسمان پر صلح اور عالم بالا پر جلال۔ بھیڑ میں سے بعض فریسیوں نے اس سے کہا، اے استاد، اپنے شاگردوں کو ڈانٹ دے۔ اس نے جواب میں کہا، میں تم سے کہتا ہوں اگر یہ چپ رہیں تو پتھر چلا اٹھیں گے۔ کلام مقدس کے پڑھے سنے جانے پہ خدا ان کی برکت ہو، آمین۔ ناظرین، کلام مقدس کا یہ حصہ جو بھی ہمارے سامنے تلاوت کیا گیا ہے، چونکہ گزشتہ 2 ایپیسوڈ اس پر آلریڈی ہم کر چکے ہیں اور بہت کچھ کلام مقدس میں سے ہم نے سیکھا ہے، جانا ہے۔ آج بھی خداوند کے جو خدام ہمارے ساتھ موجود ہیں، یقیناً ہم سب کے لیے رہنمائی اور برکت کا سبب ثابت ہوں گے۔ سو ہم ان سے جانیں گے، سیکھیں گے۔ سب سے پہلے پاسٹر عظیم رحمت صاحب سے، سر آپ ہماری رہنمائی فرمائیں، چونکہ اس واقعے کو اناجیل کے 4 مصنفین نے بیان کیا ہے اور مختلف جگہوں پہ ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ یہ عام کوئی بھیڑ نہیں بلکہ بہت بڑا
ہجوم ہے, بہت بڑی بھیڑ ہے. یہ اتنے لوگ آئے کہاں سے ہیں خداوند یسوع مسیح کے پاس؟ تھینک یو ویری مچ منور صاحب. اس پروگرام کے لیے خدا کا شکر ہو اور اس ٹیچنگ کے لیے بھی خدا کا شکر ہو. خدا یسوع مسیح کا یہ صلیب کی طرف جانے کا سفر ہے, ان کی وہ قیادت کر رہے ہیں. اور بیسیکلی اس کو سمجھنے کے لیے اس کراؤڈ کو زیادہ بہتر ہے کہ ہم اس کو جیوگرافیکل سمجھیں, کیونکہ اس میں یہ جو سفر یرہو سے شروع ہوتا ہے اور خداوند یسوع مسیح کے ساتھ جہاں پر بھی یسوع مسیح کھڑے ہیں یا سفر شروع کر رہے ہیں, وہاں سے لوگ ان کے ساتھ ملتے جا رہے ہیں. وہاں سے سفر کرتے کرتے وہ آ جاتے ہیں بیت فگے, پھر بیتنیہ, اور پھر کوہ زیتون کی طرف یہ سفر جاری رہتا ہے. تو یہ سارے علاقے جو ہیں یہ یہاں پر مختلف جو لوگ ہیں وہ ساتھ اٹیچ ہوتے جا رہے ہیں. تو یہ کراؤڈ کے بڑھنے کی ایک وجہ یہ کسی ایک پرٹیکولر جگہ سے نہیں ہے. یہ سفر کافی لمبا ہے وہاں سے جہاں سے یسوع مسیح آ رہے ہیں, اور یروشلم میں داخل ہو جانا ہے. تو یہ یسوع مسیح کی اس میں یہ بھی ہے کہ وہ قیادت کر رہے ہیں. یسوع مسیح اپنی صلیب کے سفر کو جو انہوں نے آگے ریسٹ ہو جانا ہے, یہ ایک طریقے کا ان کا آخری جرنی ہے, پھر مصلوبیت کی طرف خدا یسوع مسیح نے چلے جانا ہے. تو یہ ہجوم کا ساتھ ایڈ ہونا یسوع مسیح کے ان معجزات اور ان تعلیمات کی ایک مشہوری تھی. خدا یسوع مسیح کو وہ بطور مسیح بھی اور بطور بادشاہ بھی اس کو قبول کر رہے تھے. اس میں کچھ کانٹروورشلس تھیں, لیکن زیادہ وہ میریکلس کی وجہ سے تھے کہ یسوع مسیح نے یہاں پر بہت بڑے بڑے معجزے بھی کیے. بیتنیہ میں بھی بہت بڑا معجزہ ہوا, اور بیت فگے کے اندر بھی خداوند کے کام ہیں. یرہو سے اس نے جب سفر کیا, تو یرہو تو ویسے ہی ایک تھیولوجیکل بھی اس کے ایک ہسٹری اس کے ساتھ اٹیچ ہے کہ کس طور سے خداوند یسوع مسیح کا یہ سفر یرہو سے شروع ہوتا ہے اور یروشلم کی طرف آتا ہے. تو اس ہجوم کے اندر زیادہ لوگوں کا جو داخلہ ہے وہ مختلف ان جگہوں کی وجہ سے ہے. اور یسوع مسیح چونکہ ایک پاپولر شخصیت بن چکے تھے ان علاقوں میں, اور اپنی منسٹری کی وجہ سے, اپنی خدمت کی وجہ سے, اور پرٹیکولر معجزات کی وجہ سے. تو یسوع مسیح جب یروشلم میں داخل ہو رہے ہیں تو ایک تو یہ پروفیٹک بھی ہے تاکہ پروفیسی بھی پوری ہو, جیسے آگے ڈسکشنز میں آئے گا بھی جو زکریا نبی کی معرفت لکھی گئی تھی کہ وہ گدھے کے بچے پر سوار ہو کر یروشلم میں داخل ہوگا. یہ بھی, اور لوگ اس کو بطور بادشاہ, کیونکہ روم کے انڈر بھی تھے, وہ اس کو مسیح کی بجائے بطور مسیح کی بجائے بطور بادشاہ اس کو زیادہ دیکھ رہے تھے, کیونکہ اسپرچول آنکھیں ابھی ان کی کھلی نہیں تھیں, اور وہ پولیٹیکلی زیادہ دیکھ رہے تھے. تو زیادہ ہجوم کا ساتھ ایڈ ہونا مختلف جگہوں سے ایک بات کی یہ بھی دلیل دے رہا تھا کہ ہی از آر لیڈر and he will set us free from the power of the Romans, اور ہم اس کا سپورٹ کریں, اس کے ساتھ ہوں. تو جہاں جہاں سے یسوع مسیح گزرتے جا رہے تھے ان علاقوں سے لوگ ان کے ساتھ ہوتے جا رہے تھے. تو یہ ایک بڑی وجہ ہے جغرافیہ کو سمجھتے ہوئے کہ یہ ریزنز ہے کہ اس کے ساتھ خداوند کا ایک بڑا ہجوم خداوند یسوع مسیح کے ساتھ ایڈ ہوا تھا. پریز گاڈ, تھینک یو سو مچ. بڑی خوبصورت اور بابرکت باتیں جو پاسٹر عظیم رحمت صاحب نے ہمارے ساتھ شیئر کی ہیں. کلام مقدس میں چونکہ اس واقعے کو میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ مختلف مصنفین نے, مقدس متی رسول نے, مقدس مرکس رسول نے, مقدس لوکا اور مقدس یوحنا رسول نے اس واقعے کو اسپیسیفکلی بیان کیا ہے. اور خاص طور پہ اگر ہم مقدس یوحنا کی معرفت لکھے گئے انجیلی بیان میں اس واقعے کو دیکھیں تو یہاں پہ خاصی اس بات کی وضاحت بھی کی گئی ہے کہ بہت سارے جو لوگ تھے وہ خداوند یسوع مسیح کو دیکھنے کی غرض سے آئے تھے. اس میں کئی وجوہات, ایک پروفیسر صاحب نے بڑی اچھی وجہ بیان کی ہے. خداوند یسوع مسیح چونکہ سفر کر رہے تھے اور سفر کرتے کرتے لوگ ان کے ساتھ مل رہے تھے, معجزات کو دیکھ کر یسوع مسیح کے پیچھے آ رہے تھے. ایک خاص بڑی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ عید کا سماں ہے, آگے عید آ رہی ہے, عید فصح, جس میں سب لوگ شرکت کرنے کے لیے شامل ہو رہے ہیں, کیونکہ یہودیوں کے لیے ضروری ہے ہر
یہودی اس بات کی خواہش کرتا ہے کہ وہ سال میں ایک مرتبہ لازمی یروشلم جائے اور وہاں پر جا کر قربانی کرے، اور اس غرض سے لوگ یروشلم میں آ رہے ہیں تاکہ عید فصح میں شامل ہو سکیں، وہاں پر قربانی کر سکیں اور اپنے گناہوں کی معافی کے لیے کفارہ ادا کر سکیں۔ اس اعتبار سے بہت بڑا ہجوم ہے۔ ویسے تو کہا جاتا ہے کہ یروشلم کی جو آبادی ہے وہ بہت بڑی نہیں تھی، بہت چند لوگ تھے، لیکن جیسے ہی عید فصح کا دور ہوتا تھا یا عید فصح کا سما ہوتا تھا تو دور و نزدیک سے لوگ اکٹھے ہوتے تھے، بہت بڑی بھیڑ جو تھی وہ اکٹھی ہو جاتی تھی۔ اور دوسری بات یہ کہ بہت سارے لوگ، چونکہ خداوند یسوع مسیح نے بیتنیہ میں لازر کو زندہ کیا ہے، اس وجہ سے بھی خداوند یسوع مسیح کو دیکھنے کی غرض سے بھی یہاں پر آئے ہیں کہ وہ یسوع مسیح کو دیکھیں، اور لازر کو بہت سارے لوگ دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ کون ہے جس کو خداوند یسوع مسیح نے زندہ کیا ہے۔ سو اس اعتبار سے مختلف لوگ اور مختلف طرح کی بھیڑ ہے جو یہاں پہ موجود ہے، جو خاص طور پہ یسوع مسیح کو دیکھنا چاہتے ہیں، یسوع مسیح کے پیچھے آ رہے ہیں۔ اور خاص ایک جو بڑی وجہ جس کا ذکر بھی کیا ہے ابھی پاسٹر عظیم رحمت صاحب نے، کہ لوگ خداوند یسوع مسیح کو چونکہ مسیح کی بجائے بادشاہ کے طور پہ لے رہے ہیں، بادشاہ کے طور پہ ایکسیپٹ کرنا چاہتے ہیں، قبول کرنا چاہتے ہیں، اور اس اعتبار سے اس کا والہانہ استقبال بھی کرنا چاہتے ہیں، جس کی وجہ سے آج یہاں پہ ایک بہت بڑی بھیڑ یا بہت بڑا ہجوم جو ہے وہ اکٹھا ہوا ہے۔ آگے بڑھیں گے اور آج ہمارے ساتھ پاسٹر پرویز ندیم صاحب موجود ہیں، ان سے جانیں گے۔ پاسٹر صاحب، آپ ہماری رہنمائی فرمائیں۔ لوگوں نے بڑا والہانہ استقبال کیا ہے، اس کے پیچھے وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ کیوں وہ اتنا پرتپاک اور اتنا والہانہ استقبال کر رہے ہیں خداوند یسوع مسیح کا؟ جی پاسٹر صاحب، تھینک یو ویری مچ۔ یہاں پر ہمیں جو بھیڑ نظر آ رہی ہے ان کے اندر یسوع مسیح کے لیے ایک بڑی عقیدت نظر آ رہی ہے۔ جیسے پروفیسر رحمت عظیم صاحب نے کہا کہ یہ جغرافیائی طور پر ہمیں نظر آتا ہے کہ یسوع مسیح بہت زیادہ پاپولر ہو گئے ہیں اپنی منسٹری کے سبب سے، اور بھیڑ کے اندر ایک بڑی عقیدت نظر آ رہی ہے، ایک بڑی محبت نظر آ رہی ہے یسوع مسیح کے لیے۔ بائبل میں لکھا ہے کہ انہوں نے کیا کیا، اپنے کپڑے جو ہے وہ یسوع مسیح کے آگے بچھانے شروع کر دیے، اور ساتھ ساتھ صرف کپڑے ہی نہیں بچھا رہے بلکہ وہ نعرے بھی لگا رہے ہیں یسوع مسیح کے لیے۔ تو مسیح کے لیے ان کی بڑی محبت کی چند وجوہات جو آج میں آپ کے ساتھ اور ویورز کے ساتھ شیئر کروں گا۔ پہلی جو اس کی وجہ ہمیں نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ یسوع مسیح کو ایز اے بادشاہ کے طور پر دیکھ رہے ہیں۔ کون سا بادشاہ؟ ایسا بادشاہ جو رومی حکومت کے تسلط سے انہیں آزاد کروائے گا، کیونکہ یسوع مسیح کو یہ مسیح کے طور پر، جیسے پروفیسر صاحب نے کہا کہ ان کی روحانی آنکھیں نہیں کھلی، تو یہ صرف اور صرف یسوع مسیح کو جسمانی بادشاہ کے طور پر دیکھ رہے ہیں، اور یسوع مسیح کے ساتھ ان کی امیدیں وابستہ ہیں۔ اور شاید انہوں نے توریت کے اندر جو موسیٰ کا ذکر پڑھا کہ موسیٰ نے بنی اسرائیل قوم کو فرعون سے، اس کی غلامی سے آزاد کرایا، اور یہ والا نبی جس کا ذکر موسیٰ ہی نے کیا ہے یہ ہمیں کیا کرے گا؟ رومی تسلط سے آزاد کرے گا۔ تو وہ یسوع مسیح کو ایز اے متوقع جو بادشاہ ہے نا وہ دیکھ رہے ہیں، اس لیے وہ کیا کر رہے ہیں؟ یسوع مسیح کے لیے وہ نعرے لگا رہے ہیں، اور اس کے لیے اس کے آگے وہ اپنے کپڑے بھی بچھا رہے ہیں۔ یعنی کہ ہم اس جغرافیائی طور پر دیکھیں تو مشرقی طور پر کسی کے آگے اپنے سر کا کپڑا اتار کر رکھنا یہ بہت بڑی عقیدت کی بات ہے، یہ بہت بڑی عزت، کسی کو عزت دینے کی بات ہے۔ تو یسوع مسیح کو وہ عزت دے، اس لیے کیونکہ اس میں انہیں اپنی رہائی اور آزادی نظر آ رہی ہے کہ یہ رومی تسلط سے ہمیں آزاد کرے گا، پہلی وجہ۔ دوسری وجہ، یسوع مسیح کے معجزات کے وسیلہ سے یہ یسوع مسیح کا اتنا بڑا استقبال کر رہے ہیں، نعرے لگا رہے ہیں، کپڑے بچھا رہے ہیں کہ یسوع مسیح جو ہے اس طرح کے معجزات انہوں نے یہودیوں کے اندر نہیں دیکھے۔ جو معجزات یسوع مسیح کر رہا ہے، جیسے ابھی آپ نے ذکر کیا لازر کا زندہ کیا جانا، اور پھر
5,000 کا کھانا کھلانا. سو بڑے بڑے معجزات، کوڑیوں کو پاک صاف کرنا، مردوں کو زندہ کرنا، یہ بڑے بڑے معجزات کے وسیلہ سے لوگوں کو اپنی جو فزیکل نیڈز ہیں نا وہ بھی یسوع مسیح کے اندر پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. کہ یہ وہ شخص ہے جو ہماری فزیکل نیڈ، ہمارے بدن کی بیماریاں، ہمارے بدن کا مر جانا، اس کو بھی یہ زندہ کر سکتا ہے. اس لیے وہ کیا کر رہے ہیں؟ ان معجزات کے سبب سے وہ یسوع مسیح کا کیا کر رہے ہیں؟ ایز اے بادشاہ کے طور پر وہ اس کا والہانہ استقبال کر رہے ہیں. تیسری بات، یسوع مسیح کی محبت کے وسیلہ سے جو محبت، ایسی محبت یہودیوں کو اپنے جو مذہبی رہنما تھے ان کے اندر ان کو وہ محبت نہیں ملی. جو محبت یسوع مسیح نے ان کو دکھائی اور جو محبت ان سے کی. مثال کے طور پر یسوع مسیح کیا کرتا تھا؟ محبت کی ایک بڑی نشانی، یسوع مسیح کوڑیوں کے کیا کرتا تھا؟ ان کے جسم پر ہاتھ پھیرتا تھا. یسوع مسیح یعنی کہ اپنے آپ کو لوگوں سے جدا نہیں رکھتا تھا، بلکہ جہاں بھی جاتا یسوع مسیح لوگوں کے اندر گھل مل جاتا، اور یہ اس کی محبت کی نشانی. اس لیے وہ مسیح کی اس پر لطف جو فیلوشپ تھی نا، وہ اس سے لطف اندوز ہو رہے تھے. اس لیے وہ مسیح کو کیا کر رہے تھے؟ اس سے پیار، اپنی محبت کا اظہار کر رہے تھے. وہ مسیح کے ساتھ اس کا استقبال کرتے ہوئے، نعرے لگاتے ہوئے اپنی محبت کا اظہار کر کہ یہ وہ شخص ہے کہ. اور پھر چوتھی بات، مسیح کی تعلیم. ہمیں بائبل مقدس میں پتہ چلتا ہے جب وہ مسیح کی تعلیم کو سنتے تھے، کہتے ہیں ایسی تعلیم ہم نے پہلے سنی نہیں ہے، ایسا کلام ہم نے پہلے سنا ہی نہیں ہے. اس لیے بھی وہ یسوع مسیح کے ساتھ اپنی عقیدت کا اظہار کر رہے تھے کہ یہ وہ نبی ہے جس کا ہمارے آباء و اجداد، ہمارے باپ دادا اور ہم کیا کریں صدیوں سے انتظار کر رہے ہیں، لیکن مسیح کے طور پر نہیں دیکھ رہے تھے ابھی تک کہ یہ ہمیں روحانی طور پر نجات دے گا، روحانی طور پر چھٹکارا دے گا، یہ ہمارا روحانی بادشاہ. نو، ایسا نہیں ہے، صرف اور صرف وہ جسمانی طور پر. اور ایسا ہی اگر ہم دیکھیں نا تو آج کے دور میں بھی ایسا ہی ہے. آپ اپنے ارد گرد اگر مشاہدہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ لوگ اپنی یسوع مسیح کو اس طرح نہیں جانتے جس طرح اسے جاننا چاہیے. وہ صرف اپنی نیڈ تک محدود ہیں، اپنی ضروریات تک محدود ہیں کہ یسوع مسیح کیا کر سکتا ہے؟ میرے سر درد کو ٹھیک کر سکتا ہے، میری بیماری کو ٹھیک کر سکتا ہے. لیکن وہ روحانی طور پر یہ نہیں سمجھ پا رہے کہ یہ میرے گناہوں سے مجھے چھٹکارا دے سکتا ہے، یہ میرے گناہوں سے مجھے رہائی دے سکتا ہے، یہ مجھے ہمیشہ کی زندگی دے سکتا ہے. اور آج بڑے بڑے جو آپ مجمع دیکھتے ہیں، مجمع میں کیا ہے؟ بڑے بڑے کروسیڈ کیا لوگ صرف آتے ہیں اور صرف اپنی جسمانی ضروریات کے لیے آتے ہیں. اور یہ لوگ بھی یسوع مسیح میں اپنی جسمانی ضروریات کو پورا ہوتا ہوا دیکھ رہے تھے. یہ دیکھ رہے تھے کہ یہ ہمارا چھٹکارا دینے والا ہے، یعنی کہ ہمارا بچانے والا. جیسے ایک انجیل میں لکھا ہے کہ وہ نعرے کیا لگا رہے تھے؟ ہوشیانہ مبارک وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ ہوشیانہ کا مطلب کیا ہے؟ ہاں ہمیں کیا کر، نجات، بچا. یعنی کہ وہ امید لگا کے بیٹھے ہوئے تھے کہ یہ ہمیں بچانے والا. اس لیے وہ اس کا استقبال کر رہے ہیں، اس لیے وہ اس کے آگے اپنی جو چادریں ہیں وہ بھی بچھا رہے ہیں. سو یہ وجوہات تھی. تھینک یو سو مچ. بڑی خوبصورت باتیں، بابرکت باتیں جو پاسٹر صاحب نے ہمارے ساتھ شیئر کی ہیں. اور یقیناً خداوند یسوع مسیح کو یہودیوں نے سمجھا تو ہے لیکن ادھورا سمجھا ہے، انکمپلیٹ، نامکمل سمجھا ہے. جیسے میں نے اس سے پہلے کسی ایک پروگرام میں شیئر کیا تھا کہ خداوند یسوع مسیح کہ جو آمد ہے اس میں چونکہ پرانے عہد نامے میں جب بھی ذکر کیا گیا موسٹلی خداوند یسوع مسیح کی پہلی اور دوسری آمد دونوں کو اکٹھا بیان کیا گیا ہے. اور یہودی اس بات میں امتیاز نہ کر سکے کہ خداوند یسوع مسیح کی پہلی آمد میں کیا ہوگا اور خداوند یسوع مسیح کی دوسری آمد میں کیا ہوگا. وہ ہمیشہ ان چیزوں کو جوڑ کر سمجھتے تھے اور اپنے بچوں کو بھی سکھاتے تھے. اسی لیے آج وہ کنفیوز اور پریشان ہیں. وہ خداوند یسوع مسیح کو بطور بادشاہ بھی مان رہے ہیں اور ان کا خیال ہے کہ مسیح بھی یہی ہے، اور اس بات کو وہ اس لحاظ سے مانتے ہیں کہ آدھا سچ پورا ہو چکا ہے اور آدھا ایک دو دن میں پورا ہو جائے گا جب یہ بادشاہ بن جائے گا. تو وہ سمجھتے ہیں کہ جیسے دوسری آمد میں پرانا عہد بیان کرتا ہے کہ یسوع مسیح پورے جاہ و جلال کے ساتھ آئے گا، پوری بادشاہت کے ساتھ آئے گا، یہ سمجھتے ہیں کہ یسوع مسیح اب ویسے ہی آنے والے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے. خداوند یسوع مسیح نے اس سے پہلے ایک پیرابل دی ہے، ایک تمثیل دی ہے، انہیں سمجھایا ہے
کہ پہلی اور دوسری آمد کے مابین ایک گیپ ہے اور ایک توقف ہے، ایک وقفہ ہے۔ خداوند یسوع مسیح پہلی آمد کے بعد چلے جائیں گے، اس کے بعد پوری قوت کے ساتھ، پورے جاہ و جلال کے ساتھ اپنی بادشاہت کے لیے پھر آئیں گے۔ اس بات کو وہ نہیں سمجھتے تھے، اسی وجہ سے وہ کنفیوزڈ ہیں، پریشان ہیں، اسی وجہ سے خداوند یسوع مسیح کو انہوں نے اپنا شخصی نجات دہندہ قبول نہیں کیا ہے۔ ناظرین، یہاں پہ وقت ہوا ایک بریک کا، ہم لیں گے ایک شارٹ بریک۔ ہمارے ساتھ رہیے، دیکھتے رہیے پروگرام کلام روشنی۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کلام روشنی۔ بریک پر جانے سے پہلے بڑی خوبصورت بابرکت باتیں جو خداوند کے خدام ہمارے ساتھ شیئر کر رہے تھے، آگے بڑھیں گے اور پاسٹر عظیم رحمت صاحب سے جانیں گے۔ سر، آپ ہماری رہنمائی فرمائیں۔ اس واقعے کو چونکہ میں نے عرض کیا ہے کہ چاروں مصنفین نے بیان کیا ہے، پھر جب خداوند یسوع مسیح کا استقبال کیا جاتا ہے تو اس کا طریقہ کار بھی مختلف بیان کیا۔ کوئی کہتا ہے کہ ڈالیاں بچھائی گئی ہیں، درختوں کی ڈالیاں، کھجور کی ڈالیاں، کوئی کپڑوں کا ذکر کرتا ہے۔ تو ایسا کیوں ہے؟ کیا وجہ ہے؟ اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ اناجیل میں اس طرح سے کیوں بیان کیا جاتا ہے، ایک ہی بات چاروں نے بیان کیوں نہیں کی ہے؟ تھینک یو ویری مچ پاسٹر منور۔ میں اپنے ناظرین کو یہ ضرور کہوں گا کہ جو باتیں چاروں اناجیل میں درج ہیں ان کو ہم کہتے ہیں ٹو اسٹڈی اے سینوپٹک گاسپلس۔ جب تک آپ کو سینوپٹک گاسپلس کی اسٹڈی کا جو فن ہے، جو میتھڈالوجی ہے، وہ نہ پتہ چلے تو یہ بہت کنفیوز کر سکتی ہیں۔ اس لیے چونکہ ایک یہ ہمارا ٹیچنگ سیشن ہوتا ہے، میں ایڈوائز یہ بھی کروں گا کہ جو ایسی کوئی بھی بات جب آپ ایک رائٹر کا موازنہ دوسرے رائٹر سے کرتے ہیں اناجیل کے اندر، تو آپ کو تھوڑی سی بیسک سٹڈی بھی اس پہ لینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ کیونکہ میرے ساتھ ایک دفعہ پہلے بھی ایک شخص نے ایسے سوال کر دیا کہ دیکھیں جی، ایک جگہ پر یسوع مسیح نے کہا ہوا ہے کہ میں صلح کرانے آیا ہوں، پھر آگے جا کے لکھا ہے کہ میں تو آگ لگانے آیا ہوں۔ تو یسوع مسیح تو اپنی ہی باتوں کے ساتھ متفق نظر نہیں آتا۔ دیکھو رائٹرز دیکھے کوئی کیا لکھ رہا ہے۔ تو میں آپ کے لیے ایڈوائز یہ کروں گا کہ اس کو ایک طریقہ کار ہے سمجھنے کا، تو پہلے تو پلیز اس کو انڈرسٹینڈ کریں، بجائے کہ آپ کنفیوز ہو جائیں اور غلط معنی نکالیں، اور ایک رائٹر کو دوسرے رائٹر کے ساتھ موازنہ جب آپ کریں تو اس کا ایک پراپر طریقہ کار، اس پہ بکس بھی موجود ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں ٹو انڈرسٹینڈنگ یا اسٹڈی آف دا سینوپٹک گاسپل۔ سینوپسس ہو کہ گریک کا لفظ، اس کا مطلب ہوتا ہے مل کے اسٹڈی کرنا، ملا کے اسٹڈی کرنا۔ تو ایک تو یہ اس میں مس انڈرسٹینڈنگ دور ہو سکتی ہے۔ ہر رائٹر اپنے اینگل سے اس کو لکھ رہا ہے، اس کی گاسپل کا گول اپنا فرق ہے، اس کا طریقہ کار اس کا فرق ہے، لیکن بہت ساری باتوں کے پیچھے یہ ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ روح القدس رائٹر ہے، وہ ان کو انسپائر کر رہا ہے، انسپائریشن دے رہا ہے۔ تو اسکالرس مختلف طریقوں سے اس کو جب اس کو اسٹڈی لیتے ہیں کہ اگر یہ بات فرض کریں انہوں نے بیت فگے کے حوالے سے، کیونکہ وہاں پہ بہت زیادہ کھجوریں تھیں اور کھجوروں میں وہ خود کفیل بھی ہے، بیت فگے اسی کا نام ہے، ایک گرین جو فگز ہوتی ہیں ان کی وجہ سے کہا جاتا ہے۔ تو ایک تو یہ ایک ہر چیز ہسٹوریکل بھی ہے، کیونکہ جب عام طور پر بادشاہ فتح پاتا تھا، جنگ جیت لیتے تھے، تو اس کا وارم ویلکم جب کیا جاتا تھا، فتح کے ساتھ جب وہ انٹر ہوتے تھے، ہجوم آتا تھا، اور اس کی آنر کے لیے وہ ڈالیاں بھی رکھتے تھے، جس میں سے یہ کھجور کی ڈالیاں بھی یوز کی جاتی تھیں۔ ایک للکار ہوتی تھی کہ یہ بادشاہ ان کا فتح کے ساتھ جنگ جیت کے داخل ہو رہا ہے۔ ایک تو یہ ہے۔ دوسرا بالکل بات وہی ہے کہ جو ایک رائٹر لکھتا ہے، کیونکہ عام طور پر یہودی ایک زبردست، ایک تو پگڑی، کافی بڑا کپڑا سا ایسے جو ہے نا سر پہ وہ کور کر لیتے تھے، اور ایک پگڑی سی بن جاتی تھی، اور چونکہ ہمارا کلچر بھی وہی ہے
تو اس کو وہ بڑی آنر اور عزت کا بھی سمجھتے تھے پگڑی کو، جو ہمارے کلچر میں بھی جو ہے وہ پگ جنہوں کہتے بڑی عزت کی بات ہوتی ہے. اچھا بعض دفعہ وہ ایک خاص چادر سی اپنے ارد گرد ایسے مار کے کور کر کے بھی لوگ لیتے تھے. اچھا اور جو اوریجنل ٹیکسٹ ہے اس میں لفظ یہی ہے چادر یا پگڑی. اور چونکہ یسوع مسیح کو وہ اندر سے بطور بادشاہ لیکن پولیٹیکل، یہ ان کا اسپریچول ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں کہ وہ مسیح ان کے لیے حیران کن تھا کہ یسوع مسیح گدھے پر بیٹھا، وہ تو گھوڑے پہ دیکھنا چاہتے تھے کہ فتح کے ساتھ روم کو. وہ کہتے تھے سپر جو لازر کو زندہ کر سکتا ہے، کون سی ایسا کام ہے جو یہ نہیں کر سکتا. بالکل یہی وہ ہے جو ہمیں چھڑائے گا، یہی اسرائیل کا بادشاہ ہے اور اسی نے چھڑانا ہے. اور وہ بڑے کانفیڈنس سے، بڑی دلیری سے، اپنی طرف سے سچائی کے ساتھ، یعنی دل سے وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ بس اب تختہ الٹ جانا ہے اور یسوع مسیح کو ہم نے لیڈر مان لیا ہے اور یہی ہمارا لیڈر، اور جب یہ داخل ہوگا تو روم کے ایک دفعہ قدم ہل جائیں گے. اور جو پروٹوکول ہم روم کو دیتے ہیں یا جو پروٹوکول ہم غیر اقوام کے بادشاہوں کو جنہوں نے ہم پر حکمرانی اور راج کی ہیں مجبوراً دیتے ہیں، آج ہم اپنے کو دیں گے. تو یہ بات سچ ہے کہ وہ آنر میں انہوں نے اپنی پگڑیاں جو چادریں ہوتی تھی کچھ نے وہ یسوع مسیح کے آگے ڈال دیں. ایک چادر وہ لیتے تھے بڑے کافی بڑی، وہ بھی لوگوں نے اس کے آگے. تو کچھ رائٹر کپڑے اس کو لکھتے ہیں کہ یسوع مسیح کی آنر کے لیے انہوں نے اس کے راہ میں کپڑے، وہ اس کی مکاشفوں کو تو نہیں سمجھ پا رہے تھے کہ ہمارا بادشاہ گدھے کے بچے پر بیٹھا ہوا ہے، لیکن پھر بھی ان کے اندر ایک جوش اور ایک جذبہ تھا کہ جو بھی ہو، کیونکہ وہ اس کی سپر نیچرل خداوند یسوع مسیح کی جو پاور ہے اس سے وہ بہت متاثر. صرف وہی نہیں، ایون کہ فقی فریسی تک سب متاثر تھے کہ یہ واقعہ ہی اس کے پاس کوئی سپر نیچرلی قدرت ہے جو یہ کر رہا ہے. تو ایبسولوٹلی مختلف رائٹرز چادریں بھی لکھتے ہیں، کھجوروں کی ڈالیاں بھی لکھتے ہیں، لیکن یہ ذہن میں رکھے کہ ساری ہی چیزیں وہ بادشاہ کو بطور آنر، بطور رسپیکٹ اور بطور فتح مندگی کے ساتھ وہ چاہتے تھے کہ یروشلم کے اندر وہ داخلہ اس کا ہوگا، اور جب داخلہ ہو جائے گا تو بغاوت ہو جائے گی اور لوگ یسوع مسیح کے ساتھ اٹیچ ہو جائیں گے. پھر عید فصح کا بھی آپ نے ذکر کیا، پبلک آلریڈی وہاں پہ بہت ہوگی، ایک زبردست قسم کا یہ جلوس بن جائے گا اور یسوع مسیح للکار کے ساتھ اپنے، جیسے ابھی آپ نے پہلے بات کی کہ وہ ہم دوسری آمد کے ساتھ اٹیچ کرتے ہیں، یہودی اس کو فرسٹ ہی سمجھ رہے تھے کہ شاید یہ بس یہ اب ہونے والا ہے سب کچھ. اس لیے لکھا ہے کہ وہ بڑے سیڈ ہو گئے تھے جب یسوع مسیح ریسٹ ہو گیا اور گرفتار ہو گیا اور جلوس والوں پر بھی ہاتھ پڑنے شروع ہو گئے. تو وہ سارے تتر بتر ہو گئے، کوئی سامنے نہ آیا، کیونکہ وہ ان کی امیدیں ایسے جیسے ٹوٹ گئی تھیں، کیونکہ وہ اپنی طرف سے دل سے جا رہے تھے لیکن وقت نہیں تھا. اگر ہم نئے عہد نامہ میں دیکھیں تو پالوس اس پر بڑا کلیئر کرتا ہے کہ ابھی ان کا وقت نہیں تھا جب تک غیر قومیں پوری طرح داخل نہیں ہو جاتی. دیٹ واز اے پروفیٹک. لیکن اس وقت یہودی چونکہ مظلوم تھے، دبے ہوئے تھے اور یسوع مسیح ان کی امید تھی، اس لیے کپڑے بھی ڈال گئے، کھجوروں کی ڈالیاں بھی ڈالیں، اور بلکہ اپنی چادریں جو سر پہ رکھی ہوئی تھی مردوں نے وہ بھی ڈالیں. ایک آنر اور رسپیکٹ کے طور پر چاروں اناجیل یسوع مسیح کے اس داخلے پر مہر ثبت کرتے ہیں. اور کیونکہ یہ اب لکھتے وقت ان کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، ان کو پتہ ہے کہ یسوع مسیح کا جو داخلہ ہے یہ پروفیٹک ہے اور یہ نبوتوں کی تکمیل ہو رہی ہے. پریز گاڈ، تھینک یو سو مچ. بڑی خوبصورت باتیں جو ابھی پاس صاحب نے ہمارے ساتھ شیئر کی ہیں، اور یقیناً خداوند یسوع مسیح کے کو لے کر چونکہ چاروں جو مصنفین ہیں بہت سارے ایسے واقعات ہیں جن کو چاروں نے بیان کیا ہے. اناجیل اربعہ جنہیں ہم کہتے ہیں، چاروں اناجیل جنہیں کہتے ہیں، اور ان مصنفین کے پیچھے جو لکھوانے والا ہے وہ روح القدس ہے. ایک بات ہمیں کبھی نہیں بھولنی چاہیے کہ دراصل ان کے اوپر جو ان کو گائیڈ کر رہا ہے، ان کو لکھوا رہا ہے، ان کو ڈکٹیٹ کر رہا ہے، وہ روح القدس ہے جو انہیں لکھنے کے لیے مہارت عطا کر رہا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ روح القدس کے وسیلے سے بہت سارے پہلوؤں پر روشنی ڈالی جاتی ہے. جیسے مثال کے طور پر کوئی ایک حادثہ ہو جاتا ہے، آپ آج کل چونکہ سوشل میڈیا کا بھی دور ہے، الیکٹرانک میڈیا کا دور ہے، گھر بیٹھے آپ نیوز دیکھتے ہیں. ایک چینل
آپ کو تصویر کا ایک رخ بتا رہا ہے، کیونکہ اس کے نمائندے نے ایک چیز کو دیکھا ہے، لیکن آپ اگر دوسرا چینل لگاتے ہیں تو کوئی اور بات آپ کے سامنے آ رہی ہوتی ہے۔ بالآخر جب آپ مختلف چینلز دیکھتے ہیں، مختلف ایک ہی واقعہ ہے، مختلف تصاویر آپ کو نظر آتی ہیں، کیونکہ ایک واقعے کو ایک بندہ نہیں دیکھ رہا، بہت سارے لوگ اسے دیکھ رہے ہیں، واچ کر رہے ہیں۔ اسی طرح سے سمجھ لیں کہ خداوند یسوع مسیح جب داخل ہوئے ہیں، روح القدس نے 4 مختلف لوگوں کی رہنمائی کی ہے، جنہوں نے تصویر کے تمام پہلوؤں کا ذکر کیا ہے، انہیں بیان کیا ہے۔ سو اس لیے کبھی بھی ہمیں اس بات میں کنفیوز نہیں ہونا چاہیے، پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ ایک انجیل اس طرح سے بیان کرتی ہے، دوسری انجیل میں اس طرح سے لکھا ہے۔ بالکل بھی یہ کہنا اور سوچنا غلط ہے، درست نہیں ہے۔ اگر سمجھ نہیں آتی تو ہمیں اس پہ ضرور غور کرنا چاہیے اور سیکھنا چاہیے، پوچھنا چاہیے، رہنمائی حاصل کرنی چاہیے، ریسرچ کرنی چاہیے، تاکہ ہمیں بات کی سمجھ آ سکے۔ آگے بڑھیں گے اور خداوند کے خادم ہمارے ساتھ موجود ہیں، پاسٹر پرویز ندیم صاحب۔ پاسٹر صاحب آپ ہماری رہنمائی فرمائیں۔ 38ویں آیت میں لکھا ہے، مبارک ہے وہ بادشاہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے، آسمان پر صلح اور عالم بالا پر جلال۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ پر صاحب 38ویں جو آیت ہے نا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس پورے پیسج کا جو ہے نا نقطہ عروج ہے، کیونکہ اس کے اندر ایک بہت بڑی سچائی جو ہے نا وہ بیان کی گئی ہے، جس کو اس وقت کے یہودی جو یسوع مسیح کے ساتھ ہے وہ نہیں سمجھ پائے، لیکن خدا کا شکر ہے کہ خدا نے لوکا کی معرفت یہ سچائی ہم تک پہنچائی، تاکہ ہم اس بات کو گہرے طور پر سمجھ سکیں کہ یسوع مسیح کی جو بادشاہی ہے وہ کہاں کی ہے۔ یہاں پر یسوع مسیح کو دنیا کے بادشاہوں سے الگ کر کے بیان کیا گیا ہے۔ بائبل میں لکھا ہے کہ وہ خوش ہو کر بلند آواز سے خدا کی حمد کرنے لگے اور یہ کہنے لگے کہ مبارک ہے وہ بادشاہ جو کس کے نام سے آتا ہے؟ خداوند کے نام سے آتا ہے، اور آسمان پر صلح اور عالم بالا پر خدا کا جلال۔ مسیح وہ بادشاہ ہے جس کی بادشاہی صلح کی بادشاہی ہے، جس کی بادشاہی امن کی بادشاہی ہے۔ دنیا کے اندر ہزاروں بادشاہ آئے، اسرائیل کے اندر بہت سارے بادشاہ آئے، لیکن کوئی بھی بادشاہ جو ہے وہ دنیا کے اندر نہ تو دنیا کے اندر اور نہ دنیا کے دلوں کے اندر امن پیدا کر سکا۔ بیسک مسیح جو بادشاہ ہے، یہ لوگوں کے اندر جو ان کی باطنی زندگی ہے، جس کے اندر گناہ نے جو ہے نا ایک ہلچل مچائی ہوئی ہے، گناہ کے سبب سے ایک بد امنی ہے، ایک ایسی چیز ہے جو بیان ہی ہم کر سکتے کہ جو لوگوں کو ٹکنے نہیں دے رہی، اور یسوع مسیح وہ بادشاہ ہے جو لوگوں کی باطنی جو ہے نا دلوں کے اندر امن کو لے کے آئے گا، صلح کو لے کر۔ یہاں پہ لفظ جو صلح ہے، صلح کے لیے بھی اگر ہم بائبل میں کہتے ہیں، انگلش کی بائبل میں دیکھیں تو لفظ پیس لکھا ہے، سلامتی کے لیے بھی ہم جائیں تو اس کے لیے لفظ پیس لکھا ہے۔ سو مسیح جو ہے یہ پیس کا بادشاہ ہے، یہ سلامتی کا بادشاہ ہے، اور سلامتی جو ہے یہ کہاں پہ ہے؟ آسمان پر۔ یہودی سمجھ رہے تھے کہ یہ دنیا کا بادشاہ ہے، یہ دنیا میں ہمیں وہ ساری چیزیں دلائے گا۔ ان کو بیسک اپنی پرانی والی بادشاہی یاد آ رہی تھی، اسرائیل کی بادشاہی یاد آ رہی کہ دوبارہ پھر ہمارا عروج ہوگا، ساری چیزیں ہماری ہوگی، لیکن مسیح جو ہے یہ آسمانی بادشاہ ہے۔ اس کی بادشاہی آسمان کی بادشاہی، اس کی بادشاہی ان ایمانداروں کے دلوں پر بادشاہی جو اس کو اپنا بادشاہ مان لیتے ہیں۔ جس بات کو یہودی نہ سمجھ سکے، آج اس بات کو مجھے اور آپ کو اور تمام ویورز کو سمجھنا چاہیے کہ ہم نے یسوع مسیح کو ایز اے بادشاہ ایکسیپٹ کرنا ہے۔ اگر ہم پالوس رسول کا افسیوں کی کلیسیا کے نام لکھے گئے خط کے پہلے باب کو پڑھے نا، تو وہاں پر ہمیں ایک بڑی خوبصورت بات نظر آتی ہے۔ پہلے باب کی 3 آیت میں لکھا ہے، ہمارے خداوند یسوع مسیح کے خدا اور باپ کی حمد ہو، جس نے ہم کو مسیح میں
آسمانی مقاموں پر ہر طرح کی روحانی برکت بخشی ہے۔ اگر یہاں پر ہم یسوع مسیح کو یہ بھی کہیں یسوع مسیح روحانی بادشاہ تھا، تو کہتا ہمیں روحانی برکت کہاں بخشی ہے؟ مسیح میں آسمانی مقاموں پر۔ تو لوکا کہاں کہہ رہا ہے؟ آسمان پر کیا ہے؟ صلح ہے۔ تو سب سے بڑی برکت جو ہے وہ صلح ہے۔ صلح کس کے ساتھ؟ انسان کی خدا کے ساتھ۔ یسوع مسیح کا زمین پر آنے کا جو مقصد تھا وہ ایک ایسا انسان جو گناہ کی زندگی بسر کر رہا ہے، جو گناہ کے کرب میں مبتلا ہے، وہ کیا کرے؟ اسے چھٹکارا دے کے باپ کے ساتھ اسے صلح کروائے۔ اور صلح کی بات جب آتی تو میں اس کو 3 ادوار میں دیکھتا ہوں۔ سلامتی کی جب بات آتی تو ہم 3 ادوار میں اس کو دیکھتے ہیں۔ پہلا، کریشن آرڈر میں بیسک یسوع مسیح جو بادشاہ ہے نا، جو صلح کا پیغام لے کر آیا، جو صلح لے کر آیا اور جس نے صلح کروائی، وہی سلامتی ہمیں کریشن آرڈر میں نظر آتی۔ گناہ سے پہلے خدا اور انسان جو ہے یہ اکٹھے بات چیت کرتے تھے، یہ اکٹھے بیٹھتے تھے، اکٹھے باغ عدن کے اندر سیر کرتے تھے۔ اور پھر دوسرا زمانہ جو ہے وہ پریزنٹ ہے، جو حال کا ہے، جس میں نیو کریشن آرڈر ہمیں نظر آتا ہے، جس میں ایماندار، وہ ایماندار، آج کا ایماندار یا پچھلے وقت کا ایماندار جو مسیح پر ایمان لایا، وہ مسیح کے وسیلہ خدا کے ساتھ اس کی کیا ہوگی ہے؟ صلح ہوگی۔ کہاں؟ اور یہ والی چیزیں جسمانی بادشاہ نہیں کر سکے، کیونکہ یسوع مسیح اس لیے جدا ہے نا، کیونکہ اس نے آسمان پر صلح کروائی ہے۔ یہ جسمانی بادشاہ نہیں کر سکے، اس لیے یسوع مسیح ان سے جدا ہے، ان سے یونیک ہے، اور امن کی اور ان کے دلوں پر یہ بادشاہی نیو کریشن آرڈر میں وہاں بھی اطمینان ہمیں نظر آتا ہے، کریشن آرڈر میں بھی، آج نیو کریشن آرڈر میں بھی جتنے بھی پالوس کہتا ہم جتنے یسوع مسیح میں ہم کیا ہیں؟ نئے مخلوق ہیں۔ جتنے بھی زمین پر اس وقت نئے مخلوق ہیں ان کی زندگیوں میں پیس آپ کو نظر آئے گا۔ پریز گاڈ۔ جو نئے مخلوق نہیں ہیں ان کی زندگیوں میں آپ کو اطمینان نظر نہیں آئے گا، ایک بے چینی، ایک ہلچل، ایک ابتری ان کی زندگیوں میں نظر آئے گی۔ اور تیسرا زمانہ فیوچر ہے۔ تیسرا زمانہ فیوچر کیا ہے؟ نیو ورلڈ آرڈر۔ نیو ورلڈ آرڈر کیا ہے؟ جب نئی زمین اور نیا آسمان ہوگا، اس وقت بھی کیا ہوگا؟ اگر آپ مکاشفہ کے 21ویں باب کو پڑھیں تو وہاں پہ لکھا ہے نہ آہو نالا ہوگا، نہ غم ہوگا، وہاں بھی ایک پیس انسان کو میسر ہوگا۔ تو یہ 3 زمانے ہیں مسیح کی، اس کو آپ بادشاہی کہہ لیں۔ بادشاہ وہ ہے جو خداوند کی طرف سے آیا ہے۔ آگے جو بادشاہ، اس کی بادشاہی کیا ہے؟ اس کی بادشاہی اطمینان کی بادشاہی ہے، اس کی بادشاہی صلح کی بادشاہی ہے، اس کی بادشاہی سلامتی کی بادشاہی ہے۔ اور جتنے لوگ بھی اس زمین پر اس کی بادشاہی کا حصہ ہیں وہ اس اطمینان کو کیا کرتے ہیں؟ لطف۔ اور نہ صرف یہ بلکہ آخری بات کیا ہے؟ عالم بالا پر خدا کا جلال۔ عالم بالا پر کیا ہے؟ خدا کا جلال۔ عالم بالا پر اگر ہم آسمان کو دیکھیں تو لکھا ہے ہیون، لیکن اگر ہم عالم بالا کو لکھیں ہائیسٹ ہیون، انگلش کی بائبل میں انگلش کا ترجمہ کہتا ہے ہائیسٹ ہیون، تو عالم بالا اس سے بھی اوپر ہے جہاں پہ کیا ہے؟ جلال۔ جب اس زمین پر کوئی شخص مسیح کے اطمینان میں ہے تو اس کے وسیلہ سے خدا کا جلال عالم بالا پر نظر آ رہا ہے، اس کی گلوری نظر آ رہی ہے۔ پالوس ہی ایک خط میں بیان کرتے ہیں کہ مسیح کا اطمینان تمہارے دلوں پر حکومت کرے۔ سو مسیح کا جو اطمینان ہے آج مجھے اور آپ کو، تمام ویورز کو، اور جتنے بھی زمین پر بسنے والے لوگ ہیں، اگر انہیں امن کی ضرورت ہے تو انہیں اس بادشاہ کو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا۔ جسمانی بادشاہ نہیں، اس کی بادشاہی کہاں پہ ہے؟ ہمارے دلوں پہ ہے۔ اور اس کی بادشاہی کہاں پہ ہے؟ آسمان پر۔ اس کی بادشاہی کہاں پہ؟ کلیسیا، اس کے بدن کے اندر ہے۔ سو اس لیے جتنے بھی اس کو ایکسیپٹ کریں گے ایز اے خدا کی طرف سے بھیجا گیا بادشاہ، یہ خداوند کی طرف سے بادشاہ ہے۔ پریز گاڈ۔ سو جتنے اس کو ایکسیپٹ کر لیں گے ان کی زندگی میں اطمینان آ جائے گا۔ پریز گاڈ، تھینک یو سو مچ۔ بڑی خوبصورت باتیں، بڑی بابرکت باتیں جو خداوند کے خادم نے ہمارے ساتھ شیئر کی ہیں، اور یقیناً خداوند یسوع مسیح کی اگر آپ آمد دیکھیں، جب خداوند یسوع مسیح آئے ہیں تو اس وقت بھی فرشتوں کے وسیلے سے یہ پیغام دیا گیا ہے آسمان پر صلح کا، اور آج بھی یہاں پہ جو ایک پیغام ہمیں اس 38ویں آیت میں ملا ہے وہ آسمان پر صلح کا پیغام ملا ہے، کیونکہ
खुदावंद यीशु मसीह के अलावा कोई ये काम कर नहीं सका है और ना ही कोई कर सकता था और ना ही कोई कर सकता है। अगर ये पॉसिबल है तो सिर्फ और सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह में, कि खुदावंद यीशु मसीह ने खुदा बाप और इंसान के माबैन वो जुदाई और वो जो एक गुनाह की वजह से दीवार थी उसको गिराने में अपना अहम किरदार अदा किया है। और आज इसीलिए खुदा और इंसान आदम सानी की बदौलत यानी खुदावंद यीशु मसीह की बदौलत फिर से एक ही मकाम पर इकट्ठे हो गए हैं। इसी बात को मुकद्दस पौलुस बयान करते हैं इब्रानियों के खत में कि आओ हम खुदा के फजल के तख्त के पास दलेरी से चलें, क्योंकि पहले तो ये दलेरी नहीं थी, कोई उस फजल वाले तख्त के करीब नहीं जा सकता था, लेकिन अब चूंकि मसीह में हमारी सुलह हो चुकी है और अब हम उस तख्त के पास दलेरी के साथ जा सकते हैं और अब हमें किसी तरह की रोक रुकावट नहीं है। अब फिर से बागे अदन वाला सिलसिला बहाल हो चुका है, फिर से आसमानी बादशाहत के दरवाजे इंसान के लिए खोल दिए गए हैं। लेकिन इसके लिए खुदावंद यीशु मसीह ने बड़ी ही खूबसूरती के साथ इस बात को बयान किया है कि राह, हक और जिंदगी मैं हूं, कोई मेरे वसीले के बगैर बाप के पास नहीं जा सकता। अगर कोई हमेशा की जिंदगी का वारिस होना चाहता है, अगर कोई मसीह की बादशाहत में शामिल होना चाहता है, अगर कोई खुदा बाप से मिलाप करना चाहता है, अगर कोई बागे अदन जैसे माहौल में फिर से जाना चाहता है, इसका सोर्स, इसका वसीला, इसका जरिया सिर्फ और सिर्फ एक है और वो खुदावंद यीशु मसीह हैं। कोई और वसीला नहीं है, ना कोई हो सकता है और ना ही किसी ने आज तक ये दावा किया है। ये दावा भी यीशु मसीह ने किया है क्योंकि वही सोर्स और वही जरिया है। आसमान की बादशाही यानी बहिश्त का दरवाजा भी वो है और बहिश्त दरअसल जो हमेशा की जिंदगी है वो भी सिर्फ और सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह के वसीले हमें मिल सकती है। नाजरीन, बड़ी खूबसूरत बातें इस पैसेज में मौजूद हैं। एक और एपिसोड आप इस पैसेज में से सुनेंगे, देखेंगे भी, लेकिन यहाँ पे चूंकि प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है इसलिए हम आपसे इजाज़त भी चाहेंगे। थैंक यू सो मच पादरी साहब, थैंक यू सो मच सर। यकीनन नाजरीन, आज के प्रोग्राम के वसीले से भी आपने बड़ी बरकत पाई है। अभी भी आपका कोई सवाल हो, स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स डायल करें, अपना सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। कोई टेस्टिमनी हो शेयर कर सकते हैं, कोई दुआ या दरख्वास्त हो आप दे सकते हैं। हमारे तमाम प्रोग्राम्स आप यूट्यूब पे वॉच कर सकते हैं। वॉच करने के लिए बरकत टीवी ऑफिशियल के नाम से हमारा चैनल है, ज़रूर इसे सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग खुदा के कलाम की सच्चाइयों को जान सकें, सीख सकें। प्रोग्राम के ताल्लुक से अपना फीडबैक देना ना भूलें। आइंदा एक नए प्रोग्राम के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। देखते रहिए बरकत टीवी। गॉड ब्लेस यू ऑल।